جی آسما صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد صدر بننے پر شکریہ، اور بہت مہربانی۔ ہمارے اسٹوڈیوز آنے پر خوش آمدید۔ آپ سے سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے کئی مقدمات دائر کیے گئے ہیں آپ کے آنے سے پہلے، جن میں NRO پر عمل درآمد کیس ہے، 18ویں ترمیم سمیت اور بھی کئی دیگر مقدمات ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا اب بار ان مقدمات کی پیروی کرے گا؟ دیکھیں، اصل میں بنیادی تو صرف 18th امینڈمنٹ والا کیس ہے، اور یہ فیصلہ میرا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ بار کا ہوگا۔ ہم وائڈر کنسلٹیشن کریں گے۔ ہم نے جو اپنے پچھلے سارے صدور ہیں ان کو بلایا ہے، مگر صرف ان سے نہیں، ان سے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے بار کی ریپرزنٹیشن کی ہے، تو ان کی جو ایڈوائس ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتی کہ ایگزیکٹو کمیٹی فیصلے بغیر وکلا کے مرضی کے کرنے چاہیے یا کرے گی۔ تو اس لیے ہمیں ایک وائڈر کنسلٹیشن اس معاملے میں کر کے، اور جو رد عمل ہوگا اور جو فیصلے ہوں گے وہ ہم کریں گے۔ میرے جیتنے سے یہ بات تو عیاں ہے کہ زیادہ تر وکیل یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ اس معاملے میں یہ اس کی جورسڈکشن ہے یا وہ ساورن ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ وہ کرے، کیونکہ یہ میرے ایک چھپا ہوا کوئی موقف نہیں تھا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اگر یہ اس قسم کی امینڈمنٹ کر دے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے تو وکلا اپنا رول نہیں ادا کریں گے۔ ہم بالکل ادا کریں گے، مگر وہ پھر لوگوں میں اور پارلیمنٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ وکلا برادری 3 نومبر کے بعد ایک سمبل بن چکی تھی، لیکن اب جو وکلا ہیں وہ تقسیم ہوتے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے انتخاب کے بعد 3 نومبر کو ہڑتال کے معاملے پر وکلا کے درمیان اختلاف رائے پایا گیا تھا۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اقتدار کی لڑائی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں ضرور یہ بات ہے کیونکہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے ایک جمہوری طرز پہ چلتا ہے۔ ڈکٹیٹرز آئے، ڈکٹیٹرز چلے گئے، مگر بار کے کبھی الیکشنز جو ہے وہ پوسٹ پون نہیں ہوئے، ہوتے رہے، دھڑے بازیاں بھی ہیں۔ مگر جہاں تک 3 نومبر کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے 3 نومبر کو کنڈیم کرتی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں تھی، میرا خیال ہے تھوڑی سی مس کمیونیکیشن تھی۔ میں نے نیا دفتر سنبھالا تھا، ٹیدنگ پرابلمز تھیں۔ میرا یہ خیال تھا اور بعد میں میرے ساتھیوں کا بھی یہ خیال رہا کہ ہمیں بجائے سٹرائک کرنے کے، کیونکہ سٹرائک کے ساتھ کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم ایک بلیک ڈے منائیں اور تقاریر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ 3 نومبر کی کیا سگنیفیکنس ہے اور رول آف لا کو کیا اس کا مقصد کیا ہے۔ سو ایک پبلک ایجوکیشن جو ہے آن لیگل ایشوز وہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی شہرت انسانی حقوق کی علم بردار کی حیثیت سے زیادہ ہے، تو مسنگ پیپل اور سوات ویڈیو جیسے جو واقعات ہیں ان پر اب آپ سپریم کورٹ بار کی صدر کی حیثیت سے کیا کردار ادا کریں گی؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ مسنگ پیپل میں تو پہلے بھی ہیومن رائٹس کمیشن نے جو پٹیشن دائر کی تھی 2007 میں، تب سے ہم وہ پٹیشن کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں اس میں زیادہ اپنا ایمفسس بڑھاؤں اور وہاں پہ بار میں اس کو ایک ایشو آف پرائیورٹی لوں، کیونکہ ساتھ ساتھ ایک بیکار سا کمیشن بھی بن گیا ہے جس نے کچھ مسنگ پرسنز کے لیے نہیں کیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکی جائے، یا تو ایک افیکٹو کمیشن بنے جس میں یہ ہمت ہو کہ جو لوگ واپس آئے ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان کا کانفیڈنس ون کر کے ان سے سٹیٹمنٹس لے کہ وہ ان کو کس نے رکھا، اور پن پوائنٹ کریں وہ ادارے اور وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو اٹھایا اور ٹارچر کیا۔ اس لیے عدالت میں بھی ہم پریشرائز کریں گے کہ جو ہماری پٹیشن ہے اس کو یا ختم کر دیں اور اس کے جوابات دیں، کیونکہ ہماری پریئر جو ہے وہ صرف مسنگ پرسنز کی پروڈکشن تک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ سے پوچھا جائے کہ جو خفیہ ادارے ہیں وہ کون سے قانون کے تحت کام کرتے ہیں اور خفیہ اداروں کی کیا مینڈیٹ ہے، خفیہ ادارے اکاؤنٹیبل کن گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ہیں۔ یہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت بنیادی سوال ہے جو کہ آج تک نہ عدالتوں نے پوچھا ہے اور نہ آج تک پارلیمنٹ میں پوچھا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آسما جہانگیر صاحبہ۔